السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. گزشتہ خطاب جمعہ وہ قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن لاہور میں ہوا تھا، اور وہاں نکاح کے آسان کیے جانے کا معاملہ، جو شریعت نے نکاح کو آسان بتایا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. یہاں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی کراچی میں ڈیفنس میں بارہا خطاب جمعہ میں اور نکاح کے انعقاد کے موقع پر یہ گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ اس کو ایک تحریک کی شکل دی کہ جب نکاح کا انعقاد ہو تو خطبہ نکاح میں جو نبی علیہ السلام قرآن حکیم کی 4 آیات تلاوت فرماتے، ان کا مفہوم بھی لوگوں کے سامنے آئے، اور نکاح کے موقع پر جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کا ذکر بھی آئے. تو یہ گفتگو تو پچھلی مرتبہ لاہور میں کر لی گئی تھی. البتہ اسی کے تسلسل میں کچھ بات ہے جو آج کی خطاب جمعہ میں کرنا مقصود ہے، اور اس کے دوران میں ایک مسئلہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ایک ججمنٹ کے حوالے سے ایک جج صاحب نے اسلامی معاشرت کا حوالہ دیا ہے، تو اس پر خاصی لے دے لوگوں نے کی ہے. تو میں اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے اس کا بھی حوالہ اختصار کے ساتھ دے کر کچھ بات رکھنا چاہوں گا. بنیادی طور پر 3 باتیں آج کی نشست میں کم و بیش رکھنا مقصود ہیں. ایک تو یہ پہلو کہ ہمارے دین نے نکاح کو آسان بنایا ہے، تو جب نکاح آسان ہوگا تو زنا کے راستے بند ہو جائیں گے، اور شریعت نے زنا کو روکنے کے لیے کئی احکامات عطا کیے. لیکن جب نکاح مشکل بنا دیا جائے تو زنا کے راستے کھلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کئی قسم کی بیماریاں، جرائم اور گناہ وہ سرزد ہوتے ہیں، خاندان تباہ ہوتے ہیں، معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے یاد دہانی کی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کی طرف سے ایک رپورٹ وہ ہماری حکومت نے شائع کر دی ہے. IMF سے کوئی دلچسپی یا ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، مگر میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہمارے سول حکمراں ہوں یا دیگر حکمراں، سب کے سب جو جبر کے تحت حکمرانی میں آتے ہیں یا سو کالڈ جمہوریت کے تحت، وہ سب کے سب اس بات پر خوشیاں مناتے کہ IMF کو ہم نے راضی کر لیا، IMF کو ہم نے خوش کر لیا، IMF کو ہم نے پلیز کر دیا، اور IMF نے ایک اور ہمیں جو ہے وہ فنڈنگ کا جو ہے وہ ہم سے ایگریمنٹ کر لیا، ایک اور قسط ہمیں مل جائے گی. اور تمام کے تمام حکمران وہ وی کا یہ سائن بناتے ہیں، چاہے وہ جبر کے تحت آنے والے ہوں یا سو کالڈ جمہوری سسٹم کے تحت آنے والے ہوں، سب کے سب وہ یہ وکٹری کا نشان بناتے کہ ہماری جیت ہو گئی کہ IMF سے ہمیں ایک اور قرض مل جائے گا. مگر وہی IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس میں اس وقت کی ہماری معاشی صورتحال کا تذکرہ ہے، اور کچھ ملک کے حالات کا بھی تذکرہ ہے، جس کو ہم بار بار مختلف پیرایوں میں بیان کرتے رہے. لیکن مسجد کے ممبر سے بات چلتی ہے تو کون زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ہمارے پرانا جملہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو مغرب سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے وہ مستند ہوتا ہے. تو بھائی ذرا IMF کی رپورٹ کو کھول کر بھی دیکھ لیں. ویسے تو اس کے کوئی
180 سے زیادہ صفحات بتائے گئے ہیں، چیدہ نکات سب جگہ آ چکے ہیں، ان نکات میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، بہرحال مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ غزہ ہو، اور اس سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ کی حرمت اور اس کی حفاظت کا معاملہ ہو، اس تعلق سے پھر کچھ باتوں کی یاد دہانی، کیونکہ حماس کے حضرات کی طرف سے بھی بین الاقوامی سطح پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ان سے ہمدردی رکھنے والے حضرات بھی اس بات کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بہرحال امت کا دینی فریضہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے نسیان یا بھول جانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ تمہید تھی، اب آئیے ان 3 باتوں پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابتداء میں سورہ ملک کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا کہ جو بارہا تلاوت ہوتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی اللہ خالق کائنات نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ یعنی مخلوق کو وہ خالق خوب جانتا ہے، اس مخلوق کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصان کی باتیں کیا ہیں، اس کے فائدے کی باتیں کیا ہیں، کن باتوں سے مخلوق کا فائدہ ہے، کن باتوں سے مخلوق کا نقصان ہے، وہ خالق خوب جانتا ہے۔ اور انسانی عقل بہرحال وہ محدود ہے، اور اس میں بڑی خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بلنڈرز بھی ہوتے ہیں، اور جب بھی نظام کو انسانی عقل کے مطابق ہی فقط استوار کیا جائے گا تو لا محالہ اس کے نتائج سامنے آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں۔ اسی لیے وحی کی اہمیت ہے، اور وحی کی تعلیم وہ ہے جو خالق نے عطا فرمائی اپنے پیغمبروں کے ذریعے علیہم السلام۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ نہ جانے گا، وہ خالق جس سے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ہمارے انفرادی معاملات، ہمارے اجتماعی معاملات، سب کے لیے جو خالق کی تعلیم جو اب قرآن کریم کی صورت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی، اسی میں انسانیت کے لیے خیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دین کو مکمل فرمانے کا اعلان فرماتے ہوئے دین کو اللہ نعمت قرار دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع میں ہے، مشہور آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ فرماتے میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ دین مکمل ہوا رسول اکرم علیہ السلام پر، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے اس وقت۔ نمبر 2، اللہ نے دین نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں مسلمانوں کی زبان پر کچھ شکوے کے جملے آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس بات سے کیوں منع کر دیا گیا؟ شراب پہ پابندی کیوں لگا دی گئی؟ سود سے کیوں منع کر دیا گیا؟ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یہ تو بڑی بے باکی کی بات ہے۔ اچھا، بڑا مشکل ہے، سود کے بغیر گزارا نہیں، اور پردہ کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو پردہ کرنے میں، اور چھوٹتی نہیں، کافر منہ سے لگی ہوئی شراب چھوٹتی نہیں بعض لوگوں سے۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ مخلوق کے فوائد کیا، مخلوق کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کے ساتھ گویا کہ جنگ چھیڑنے والی بات، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات۔ بہرحال تو اللہ فرماتے یہ دین زحمت کے طور پر نہیں، نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ اس پر ہم نے کئی مرتبہ بات کی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، وہ مسیحیت ہوگی، وہ بدھ مت ہوگا، وہ جین مت ہوگا، وہ یہودیت ہوگی، سب کچھ ہوں گے۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن آف انگلش، اسلام از دین، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اگلی آیت تلاوت کی گئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور یہ آیت کریمہ مختلف اعتبارات سے پیش کی جاتی ہے، عموم کے اعتبار سے بھی اور خصوصی اعتبار سے بھی۔ پھر جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو ہم یاد دہانی کراتے ہیں، بھائی مسلمانوں کے ہاں، ہمارے ملک میں پاکستان میں چلے، اگر پہلے شادی بیاہ کا کارڈ اردو میں شائع ہوتا تھا، تو شادی بیاہ کا کارڈ جب اردو میں چھپتا تھا تو ہم لکھتے تھے یا لکھواتے تھے نکاح مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، یاد ہے نا؟ مگر اب وہ انگریزی میں کارڈ چھپتے ہیں، کس کو پتا؟ اب مسنونہ کو کیا لکھیں گے انگلش کے اندر؟ سنہ اور پروفٹ نہیں لکھتے نا، نہیں لکھتے، وہاں پر لکھتے ہی نہیں۔ جب اردو میں تھا تو لکھتے تھے نا نکاح مسنونہ، ولیمہ مسنونہ،
تو نسبت سنت رسول کی طرف جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ ہم تفصیل بیان کرتے ہیں جو پچھلے خطاب جمعہ میں لاہور میں بیان ہو گئی، وہ آڈیو بھی دستیاب ہے اور یہاں مستقل بیان ہوتا رہتا ہے. اب جہاں وہاں بات مکمل ہوئی تھی کہ سنت تو بڑا آسان کیا ہے، موٹے موٹے خرچے کیا ہیں، چھواروں کی تقسیم ہے، نکاح کا اعلان کرو، چھواروں کی تقسیم ہے اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہے بہرحال، اور مہر کا ادا کرنا ہے اور ایک دعوت سنت میں ولیمے کی. باقی ساری زندگی کے اخراجات ہیں. یہ بات عرض کی تھی، ہم بار بار عرض کرتے ہیں. کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں جو بھی بچہ 6 سال کا ہے، کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں جس کی شادی کو 40 سال ہو چکے ہیں. بھائی تو ساری زندگی کا معاملہ ہے نا. چھت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جس کی شادی کو 40 سال ہو چکی ہے، چھت اس کے نیچے وہ بھی سوتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. چھت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جس کا کرائے کا گھر ہوتا ہے، چھت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جس کا اپنا گھر ہوتا ہے. بہرحال اپنا ہے کیا، 2 فٹ نیچے جائیں گے کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی، قبر میں کیا لے کے جانا ہے. بہرحال وہ ساری زندگی کا معاملہ. عین نکاح کے موقع پر چھواروں کی تقسیم ہے، مہر کا ادا کرنا ہے اور ولیمے کا اہتمام. باقی جو کچھ کرتے وہ ہم کر رہے ہیں، دین نے نہیں بتایا، ہم نے مشکل پیدا کی. اور ہماری مشکلات کا نتیجہ آج کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، یہاں پہ بارہا پیش کی وہ بات کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے ان لوگوں کی، مردوں اور عورت کہہ لیں ہم تو، کہ جن کی عمر 35 سال سے اوپر ہو چکی ہے. 35 سال سے اوپر 2.5 کروڑ کی تعداد ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے. مصیبتیں ہم نے پالی نا، کچھ ارمان پالے، کچھ ہندوان اور رسومات، کچھ خرافات اور ایک لمبا اس کا اہتمام ہے پورے پاکستان کا. یہ مصیبت ہمارے سامنے. نتیجہ وہ نکاح جو مقدس طرز عمل، وہ نکاح جو سنت رسول علیہ السلام کا طرز عمل، وہ نکاح جو پاکیزہ طرز عمل، وہ نکاح جو نگاہوں کو نیچے رکھنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، ایمان کی تکمیل کرنے والا، حیا کی حفاظت کرنے والا، گھروں کو مضبوط کرنے والا، نسل انسانی کے قافلے کو آگے بڑھانے والا معاملہ، وہ نکاح ہو گیا اب ہمارے معاشرے میں مشکل. دنیا کے وہ ممالک جہاں نکاح مشکل ہے وہاں اور مسائل ہیں. جاپان میں بوڑھے ہیں، جوان ان کے پاس، یہ باتیں ہم کرتے رہے. فرانس میں بوڑھے بہت ہیں، جوان نہیں، باتیں ہم کرتے رہے. اور آج وہ رو رہے ہیں، کل وہ دیواروں میں ٹکریں ماریں گے. تو یہ ہے جب نکاح مشکل ہوگا تو مسائل دوسرے آئیں گے. اب یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں. نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا. برا لگتا ہے نا یہ جملہ، ہے ہی زنا برا، لگنا بھی چاہیے برا اور بچنا چاہیے. مگر زنا کیا ہے؟ ایک وہ عمل زنا ہے جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں. وہ تو بالکل آخری معاملہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے مبارک صحیح مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ 6 اعضاء، یہ وضاحت کر رہا ہوں، جسم کے 6 اعضاء زنا کرتے ہیں. آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، دل زنا کرتا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، پیر زنا کرتا ہے. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ شہوت سے، یعنی برے ارادے سے مزے لیتے ہوئے نامحرم کو دیکھتے رہنا. کان کا زنا کیا ہے؟ اس شہوت کے انداز سے، برے انداز سے، برے خیالات کے ساتھ نامحرم کی بات کو سنتے رہنا. زبان کا زنا کیا ہے؟ وہ مزے لینے کے لیے اور شہوت کے انداز سے، وہ برے تصورات کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ گفتگو کرنا. دل کا زنا کیا ہے؟ وہ شہوت کے انداز سے، وہ برے خیال کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ کسی نامحرم کا تصور کرنا. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو چھونا. پیر کا زنا کیا ہے؟ ایسے مواقع یا مقامات تک چل کر جانا کہ جہاں یہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے. یہ 6 اعضاء کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 6 اعضاء یہ زنا کرتے ہیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 2025 میں ہیں. کتنا شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ ریت میں ہم سر کو جو ہے وہ دبا کر رکھیں گے، اور کتنا ہم آنکھوں کو جو ہے بند کر کے رکھیں گے کبوتر کی طرح. آپ کے میرے شہر کے بعض تعلیمی اداروں کی حالت، وہاں پڑھانے والے پڑھنے والے بتاتے ہیں، ان کو چلانے والے بتاتے ہیں. وہ الفاظ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، کتنے برے الفاظ ہیں کہ اب یہ ٹھکانے ہیں. آگے آپ خود ہی فل ان دا بلینک پورا کر لیجیے اس کو. اور اس کے نتیجے میں وہ عشق و محبت کی داستانیں. ایک بڑی مشہور پرائیویٹ یونیورسٹی اور بی ایس کا ایک اسٹوڈنٹ، بی ایس کمپیوٹر سائنس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ شجاع بھائی 21 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں، 18 ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ایک بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو ظاہری بات ہے بھاری فیسیں بھرنا آسان کام تو نہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی، تو سمجھ آتی. باقی 17 میں نے کہا بیٹا میں بتاؤں یا آپ بتاؤ گے؟ کہا آپ بتائیے.
میں نے کہا لیلا مجنوں کے قصے، عشق و محبت کی داستانیں، اس سے آگے مجھے کہنے کی ہمت نہیں. کہاں باقی 17 میں سے 10-12 کا تو یہی مسئلہ ہے. 4-5 کا ہے کہ اگر مارکس اچھے نہیں آئے تو مسئلہ ہو جائے گا آگے، کیسے آگے گروتھ ہوگی پروفیشنلی ہماری. آپ کے میرے اسی شہر کراچی میں ایک شہر کے وسط کے علاقے میں ایک اوسط علاقے کے ایک اسکول میں 9ویں کلاس کے بچی عشق و محبت کی داستانیں لڑا لی. 9ویں کلاس. اور اس کے بعد گولی مار لی. لڑکے نے اپنے آپ کو پہلے ماری لڑکی کو اور اپنے آپ کو مار لی، کیونکہ یہ اماں ابا روک رہے تھے اور یہ ہماری داستان مکمل نہیں ہو رہی تھی. یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ شہر کے لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. کورٹ میرجز کتنے بڑھ رہی ہیں ہمارے، سب کو پتا ہے. ہماری گیٹڈ سوسائٹیز میں منشیات کا معاملہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے، تعلیمی اداروں میں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، اور اس منشیات کا پھر حاصل بندہ قابو میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور اس کے نتیجے میں جو عشق و محبت کی داستانیں چل رہی ہیں وہ اللہ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے. اور پھر جناب وہ عشق و محبت کی داستانیں چلتی ہیں، پھر منشیات بھی بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی شراب نوشی بھی بیچ میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ جس سے عزتیں برباد ہوتی ہیں. اور پھر یہ راستے جب کھلے ہوتے ہیں تو انتہا تک معاملہ جاتا ہے. اور اس کو میں عرض کیا کرتا ہوں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھاڑ کے پھینک دیا ٹیشو پیپر کو، بلکہ مسل کے پھینک دیا تو پھر قتل بھی کر دو. قتل بھی کر دیا، مشہور کیس چلا نا. بالکل قاتل کو سزا ملنی چاہیے. جس قاتل کا جرم ثابت ہو سزا ملنی چاہیے، جس چور کا ظلم ثابت ہو سزا ملنی چاہیے، جس ڈاکو کا جرم ثابت ہو سزا ملنی چاہیے. اور یہ چھوٹے جرم ہیں. IMF تو بتا رہے پورا پاکستان اس کو چلانے والے بڑے مجرم ہیں، پورے قوم کو لوٹنے والے ہیں. ثابت ہو تو سزا دینی چاہیے ان کو. بہرحال جی یہ ہے مسئلہ. نکاح کا راستہ مشکل تو زنا کے راستے آسان. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہاں دین میں ایک اصول فقہا بیان کرتے جس کو سد الذرائع کہتے ہیں. سد ذوالقرنین سنا ہوگا نا. سد کہتے ہیں دیوار کو، ذرائع راستے. تو سد الذرائع کا مطلب وہ ذرائع، وہ راستے جو کسی گناہ، معصیت، جرم، حرام کام تک لے جا سکتے ہیں، ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے. ان سے بھی روکا گیا ہے شریعت میں. اسی لیے قرآن پاک میں صرف زنا سے نہیں منع کیا گیا. زنا تو ہے ہی حرام، زنا تو ہے ہی حرام، بڑے جرائم میں، کبائر میں داخل ہے. قرآن پاک تو سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام ذرائع جو بالآخر اس جرم تک لے جا سکتے ہیں ان پر پابندی. اور یہ اتنا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا کہ اللہ کی شریعت کا حکم اور اللہ کی شریعت کی تعلیم جرم کے ہو جانے کے بعد متحرک نہیں ہوتی. یہ تو عوام کا، یعنی انسان کا قانون ہے کہ جرم ہو جانے کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے نا. شریعت کی تعلیم تو جرم کے معاملات کو منیمائز کرنے کی بات کرتی ہیں، اور جرائم کی روک تھام کے لیے وہ تمام ذرائع جو جرم تک لے جا سکتے ہیں ان پر بھی پابندی لگاتی ہیں. اب سنیے، یہ باتیں بارہا ہمارے بیان ہوئی ہیں اور بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے جس منتخب نصاب کا ذکر آتا ہے، جو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا، اسے منتخب نصاب قرآن حکیم کے سلیکٹڈ مقامات کی تشریح تفصیل کے ساتھ، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کے دروس، ان کا ذکر بار بار ہماری نشستوں میں بھی آتا ہے. اس میں ایک درس ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، اس میں رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 اس میں شامل، جہاں معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، جن کا ایک بیان وہ سورہ انعام میں بھی آتا ہے. اس کی آیات کا مطالعہ کچھ عرصے پہلے ہم کر چکے ہیں. بہرحال وہاں کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی احکامات عطا کیے زنا کے راستے کو بند کرنے کے لیے، جس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ آبرو کی حفاظت. آبرو کی حفاظت. جس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ حیا کی حفاظت. حیا کی حفاظت.
اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ کیوں؟ حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں کمپینینز، دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا چلی جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو ذہن میں رکھیے، اب جو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں وہ زنا کی روک تھام کے لیے بھی، اور وہ تمام راستے جس کو انگلش شنڈ ڈورز کہا جاتا ہے، وہ تمام راستے جو اس برائی تک لے جا سکتے ہیں، ان راستوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ آبرو کی حفاظت، حیا کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ گھروں کی حفاظت۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کے قافلے کو آگے بڑھانے کے معاملے کی حفاظت۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بچانے کا مقصد، یہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہمارے دین کی تعلیمات، ایک نقطہ ہم بیان کرتے ہیں پردے کے احکامات کے حوالے سے، اور وہ ہمارے ہاں دروس میں بھی بیان ہوتا ہے، دورہ ترجمہ قرآن میں بھی بیان ہوتا ہے۔ ایک کتاب بہت عمدہ ہے ہمارے ہاں، قرآن اکیڈمی کراچی سے پبلش ہوتی ہے، چہرے کا پردہ۔ ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا۔ اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے شرعی پردہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ شرعی پردہ قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ دراصل ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان کا حاصل ہے، اور اس کتاب میں چہرے کا پردہ اور بھی کئی اصحاب علم کے مضامین شامل ہیں، اور اس کا حوالہ پہلے بھی خطابات جمعہ میں دیا گیا۔ وہاں پر 6 آیات بڑی اہم ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، 2 آیات سورہ نور میں اور 4 آیات سورۃ الاحزاب میں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم مردوں کو بھی ہے پہلے اور عورتوں کو بھی۔ پھر گھر کے اندر ایک خاتون کے پردے کی کیفیت یا لباس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ذکر وہاں پر آتا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، پھر عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، اور ایک خاتون گھر میں ہو تو اس کے لباس کی کیفیت کیا ہو، یہ تفصیل اس میں اور اس کے ذیل میں احادیث کے حوالے سے بیان کی جاتی۔ پھر 4 آیات ہیں سورۃ الاحزاب میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، اور پھر 33 ہے، اور پھر 53 ہے، اور پھر 59 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، 33 ہے، 53 ہے، اور 59 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا کسی خاتون کو کسی غیر مرد سے گفتگو کرنی ہو تو ضرورت کی بات اور اس انداز میں کرے کہ کوئی الفاظ میں لہجے میں ایسی نرمی نہ آ جائے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی برا ارادہ پیدا ہو جائے، تفصیل کا موقع نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیونکہ گھر کے تعلق سے ہے اولاً، تو اس کا اصل مقام گھر ہے، باقی تفصیلات ہیں پھر اس میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں کیا ہے؟ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں حکم دیا گیا، اور پھر پوری امت کے لیے بھی یقیناً حکم ہے۔ بہرحال اول تو صحابہ کے دور کے تعلق سے بات تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے اے نبی کے صحابہ کچھ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ بعض لوگ اتنا مخالفت میں آ جاتے ہیں اور بالکل بیچارے نابینا ہو جاتے ہیں، کہتے کوئی حجاب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں دوبارہ لفظ پڑھ رہا ہوں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، سننے میں کیا ہے آپ کے؟ حجاب، یہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ، ان صحابہ کو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو کہ امت کی مائیں ہیں، صحابہ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں حکم کے حجاب کے پیچھے سے بات کرنا، تو باقی امتیوں کو کس قدر اہتمام کرنا ہوگا نامحرم سے کلام کرنے کے حوالے سے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 وہاں ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہوں، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، اور امت کی عورتیں ہوں۔ بعض لوگ یہاں بھی یہ ذکر کرتے ہیں بھائی وہ پردے کے احکامات ہیں بس وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی بیویوں کے لیے ہو اور امت کی عورتیں فارغ ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ادھر کوئی مسئلہ نہیں ادھر مسئلہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آیت کے الفاظ کیا ہیں؟
قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہ تو اردو میں بھی ترجمہ کر لیں گے ہم. نساء عورتوں کو کہتے ہیں، مؤمنین ایمان والوں کو. اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے. آگے یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر جلباب، جس کی جمع پلورل جو ہے وہ جلابیب ہے، تفصیل اپنے مقام پر. عجیب بات ہو گئی. یعنی کیا قرآن سے اس قدر دوری کہ قرآن کے احکام پر اعتراض کرنے والے قرآن بھی نہ پڑھ رہے ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر وہ بڑی، یعنی گھر سے باہر خاتون نے نکلنا ہو تو جلباب، بڑی چادر، تفصیل ہے اس میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ پردے سے متعلق احکامات کے ذیل میں 6 آیات، سورہ نور کی 2 آیات، سورہ اعراف کی 4 آیات، باقی وہ چہرے کا پردہ، اس میں اس کی تفصیلات ملیں گی، باقی تفاصیل بھی آپ دیکھیے. یہ احکامات پردے کے تعلق سے، نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے. اسی طرح محرم نامحرم کی تمیز بتائی گئی ہے. محرم کے سامنے خاتون کا لباس سورہ نور کی آیت 31 کے ذیل میں بیان ہوتا ہے، اور نامحرم کے تعلق سے سورہ احزاب میں. تو یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا، نامحرم سے نکاح تو زیادہ احتیاط کدھر ہوگی؟ نامحرم سے. تو فرق ہوگا احکام کے بارے میں، فرق کیا ہے قرآن پاک نے، فرق کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محرم نامحرم کی تمیز کا بھی ذکر بتایا گیا. سورہ نور کا مطالعہ کریں گے تو چھوٹے بچے جب تک چھوٹے تو ٹھیک ہے، جب چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں تو پردے کے احکامات لاگو ہوں گے. گھروں میں آنا اجازت لے کر آنا بھائی، سبحان اللہ. کسی کے گھر جا رہے ہو تو داخلے کے آداب بتائے گئے ہیں، اجازت لے کر داخل ہونا، کہیں کسی نامحرم سے سابقہ پیش نہ آ جائے. تفسیرات قرآن پاک میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں. پھر اللہ کے دین نے شراب پر پابندی لگائی. مغربی دنیا اور کچھ مسلم ممالک میں بھی جہاں شراب کے دھندے عام ہو چکے ہیں، وہاں لا محالہ زنا تک معاملہ پہنچتا ہے. یہ تو بڑی بڑی ریسرچ کے نتیجے میں باتیں سامنے. تو شراب پر پابندی لگائی گئی ہے. اور عجیب بات ہے، یعنی سود کتنا بڑا جرم ہے، لیکن سود کے معاملے کے تعلق سے 4 افراد پر لعنت کی ہے رسول اکرم علیہ السلام نے. لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، 4. اور سود شرک کے بعد اعمال میں سب سے بڑا جرم ہے. البتہ عجیب بات، شراب کے تعلق سے 10 قسم کے افراد پر لعنت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 10 قسم کے افراد. میں 2-4 مثالیں دے دوں. شراب کشید کرنے والا، تیار کرنے والا، پیک کرنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، معاہدہ کروانے والا، اس کو سپروائز کرنے والا، سرو کرنے والا. 10 قسم کے افراد جو شراب کے معاملے سے منسلک ہوں، لعنت کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس وقت سزا کا ذکر بھی ہمیں تفصیل سے ملتا ہے. بہرحال اسی طریقے پر رقص و سرور کی محفلیں، موسیقی کا معاملہ، اور یہ گانے بازوں کے معاملات، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ان کو دیکھ کر کس کے اندر تقویٰ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کس کے اندر؟ ان کو دیکھ کر کس کا ایمان بڑھتا ہے بھائی؟ لا محالہ ان کے نتائج اور احادیث واضح ہیں اس بارے میں، واضح احادیث. یعنی جن لوگوں کو بعض لوگ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کوئی موسیقی کی ممانعت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی. اور بھائی جتنے دھڑلے سے وہ کہہ رہے، 14 صدیوں سے امت نے اس کو مرتب کر کے رکھا ہوا ہے. کس قدر واضح احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. لیکن وہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، عام سی بات ہے وہ تو. پھر سیگریگیشن کا معاملہ، مردوں کا الگ دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ دائرہ کار ہے. خواتین مسجد میں اگر نماز میں بھی آئیں گی تو الگ اہتمام ہے نا ان کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. فرق کیا ہے شریعت نے؟ تو سیگریگیشن کی بات ہے. ہاں آج 2025 میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا وہ ہم پر حاوی ہے کہ شریعت کے احکامات بڑے مشکل لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک جج نے ایک مشہور کیس، اور ہم کہتے ہیں قاتل کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. مگر جج صاحب نے معاشرے پر ذرا سا تبصرہ کیا کر دیا تو لوگوں نے جج صاحب کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی، بمبارٹمنٹ کرنا شروع کر دی. میاں تم جج ہو، تم خالی فیصلہ دینے والے ہو، باقی باتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اسلامی تعلیمات میں جو قاضی ہوتے تھے، ججز ہوتے تھے، وہ لوگوں کو اخلاقی پہلو بھی بیان کرتے تھے، نظام کے حوالے سے بھی کلام کرتے تھے اور فیصلہ بھی دیا کرتے تھے.
اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کے اندر ججز کے جب ججمنٹس آتے ہیں تو ججمنٹ تو آتا ہے, ورڈکٹ تو آتا ہے, مگر وہ چلتے ہوئے سسٹم کے حوالے سے بھی کلام کبھی ہوتا ہے, اس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے, اس میں وہ ججز ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں. مگر ایک جج نے اسلامی معاشرت کا ذکر کر دیا, شرعی تعلیمات کا حوالہ دیا ہے. باقی تمام ججز سے کوئی زیادہ ہمیں توقعات نہیں ہیں, یہ موضوع اس وقت نہیں, مگر ایک ججمنٹ کے تبصرے میں شرعی معاملات یا اسلامی معاشرت کا ذکر کیا تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ بھی شریعت کے تقاضے بھی تو سامنے ہمارے آ جائیں. اور سنیے, زنا پر شریعت نے سزائیں مقرر کی ہے نا, غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو سورہ نور کی آیت نمبر 2 100 کوڑوں کی سزا ہے. تفصیل ہے, گواہوں کا پیش ہونا, مقدمہ چلنا, ورڈکٹ ہونا, وہ سب تفصیل ہے. ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑوں کی. غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو بہرحال وقت کی اتھارٹی کے تحت سزا دی جائے گی. کتنی سخت سزا ہے؟ رجم کی سزا, پتھر مار مار کر ہلاک کرنا, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. ہل جاتا نا آدمی, وجہ یہی ہے, ہلو, بچو, زنا کی طرف مت جاؤ, گھرانوں کو مضبوط کرو, تب معاشرے مضبوط ہوں گے. سخت سزا کس نے بتائی؟ خالق کائنات کی تعلیم نے, اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہمارے نفع نقصان کو. اتنی سخت کیوں بتائی؟ تاکہ بندہ 100 نہیں 1000 مرتبہ یہ حرکت کرنے سے پہلے سوچے, تاکہ حرکت نہ کرے, اس کی حیا اور ایمان بھی محفوظ رہے, گھرانے معاشرے محفوظ رہیں. یہ چند باتیں ہیں, اور بھی تفصیل ہے. نگاہوں کی حفاظت, لباس کے بارے میں احکامات, پردے کے بارے میں احکامات, اور مرد کے لیے بھی, ہاں مرد کو بھی کتنا سطر ڈھانپنا وہ بھی مرد کے لیے بھی احکامات ہیں. بات ہو چکی ہے کہ مردوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم. بہرحال اسی طرح محرم نامحرم کی تمیز کا معاملہ, سیگریگیشن کا معاملہ, مرد عورت کے دائرہ کار کا الگ ہونے کا معاملہ, یہ موسیقی, فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, ان چیزوں کو روک تھام کرنے کا معاملہ, اور سخت سزائیں زنا پر. اس سب میں بہت بڑا پیش نظر مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی آبرو محفوظ ہو, لوگوں کی حیا محفوظ ہو, لوگوں کا ایمان محفوظ ہو, یہ گھرانے محفوظ ہوں, اور معاشرے گندگی کا ڈھیر نہ بنے. یہ تعلیمات ہیں جب بیان ہوتی. یہ تو جمعے کا خطاب ہے الحمدللہ, اور آپ سب بہت پیارے لوگ ہیں, سب ہم تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو, مگر باہر معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ باتیں کرو, لوگ دقیانوس ہے, یہ لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بیکورڈ ہے, عورتوں کے حقوق کا ان کو خیال نہیں ہے, یہ آزادی کے اوپر قدغنیں لگانے والے ہیں, یہ جو ہے اسٹون ایج میں لے جانے والے ہیں, یہ ہمیں تورا بورا بنا دینے والے ہیں. فرنٹ لائن میڈیا جب ریپ کے کیسز ہو جاتے ہیں چیختا ہے, چلاتا ہے, جناب بڑا ظلم ہوا, بچیوں کے ساتھ زنا ہو گیا, بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا, بڑے ظالم ہیں. او بھائی ظالم آپ بھی ہو, آپ بھی ظالم ہو. یہ سارا گند بھلا ساری گندگی دکھاتے ہو, اور اس کے بعد لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ غلط جگہ اپنی باتیں جا کے پوری کرتے ہیں, خواہشات پوری کرتے ہیں, اور پھر چلانا شروع کر دیتے کہ بڑا غلط ہوا. جو ہوا وہ بھی غلط, مگر یہ اسباب راستے کھلے رہیں تو یہ بھی غلط, اور ان کو پروموٹ کرنے والے بھی غلط, اور ان کی بات کرنے کے اوپر مخالفت کرنے والے بھی غلط. سیدھی سی بات. اللہ تعالی ہم سب کی حیا, ایمان, گھرانوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. دوسری بات مختصراً, IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جناب, انہوں نے 186 پیج کم و بیش کی رپورٹ شائع کی. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے اوپر, لیکن موٹی موٹی باتیں تو سادہ سی سمجھ میں آنے والی سب کو ہیں, اور وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ہماری حکومت نے 3 مہینے یہ رپورٹ چھپا کر رکھی. کیوں چھپایا بھائی؟ آپ پوری دنیا کو ابھرتا ہوا ہے ہمارا ملک, معیشت آسمان پر ہماری پہنچ رہی ہے, اور جناب پوری دنیا کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. اور آئیے جناب, پاکستان کے حالات بہت زبردست ہو چکے ہیں. میں نے پہلے بھی یہیں بیٹھ کے کہا تھا, یہ ونڈو ڈریسنگ نہ کرو بھائی. تھوڑی بہت اکاؤنٹنسی ہم نے بھی پڑھی ہے, ماضی میں پڑھی, تھوڑی بہت ہم نے بھی پڑھی ہے. نیچے قوم کا بیڑا غرق ہے, اور پتہ نہیں تم دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہم ہوا میں پرواز کر رہے ہیں. جس جگہ پہ ہم نے پرواز کیا, ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, ہم نے اس کی تحسین کی الحمدللہ رب العالمین. مگر یہ غلط پروازوں کی اطلاع نہ دیں ہمیں آپ, یہ ونڈو ڈریسنگ نہ کریں, یہ ہم نے پہلے بھی کہا. اب IMF کے دباؤ پر شائع کر دی, کیونکہ اگلی قسط ہمیں
لینی ہوگی. تو آئی ایم ایف کے دباؤ پر 3 مہینے کے بعد ہم نے رپورٹ شائع کی, اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی تمہارے ہاں تو گورننس کا بیڑا غرق ہے, تمہارے یہاں اشراف یا ایلیٹ کلاس اس کے مزے ہی مزے, عیاشیاں ہیں, تمہارے ہاں ریاستی اداروں کے اندر بیڑا غرق ہو گیا ہے, تمہارے ہاں سیاسی مفادات اور سیاسی جبر کے تحت ریاست کے اداروں سے کچھ لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں, تمہارے ہاں احتساب ہو رہا ہے بس سیاسی انتقام لینے کے لیے, جو انتقام کسی سے لینا ہے اسی پہ سارا جبر ہو رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا احتساب کے اعتبار سے. تمہارے ہاں اخراجات کے اندر بدعنوانی ہے, تمہارے ہاں ٹیکس کی کلیکشن کے اندر غریبوں پر بوجھ ہی بوجھ ہے, اور اشرافی اور ایلیٹ طبقہ وہ اس کو چھوٹی چھوٹ ہے. اور یہ باتیں ہم نے بارہا کہیں, آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں, جو ٹیکس کلیکشن ہو بھی جاتی وہ بھی کرپشن کا وہ نظر کر دی جاتی. تو بیڈ گورننس اور اشرافی ایلیٹ کلاس, چند افراد معاشرے کے خاص طور پر حکمران طبقے میں اور ان کے منظور نظر ان کی عیاشیاں, عوام پر ٹیکسز کا بوجھ اور اخراجات میں بدعنوانیاں, اور جو کلیکشن ہے اس میں کرپشن کا معاملہ. 700 ارب روپے کی کرپشن تو ایف بی آئی کے ایک ماضی کے چیئرمین صاحب نے بھی سینٹ میں تسلیم کیا کہ جو کلیکشن ہو جاتی ہے اس میں بھی 700 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, تو قوم پہ لگے گا کیا؟ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کا مسئلہ ہے, اور کچھ لوگ اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے ریاست کی مشینری کو استعمال کر رہے ہیں. اب میں آپ کو حدیث سناؤں جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں سنائی ہے. دیکھیے, میں کسی جگہ, ہم کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, پرائیویٹ ادارے میں, دکان, آفس, ڈنڈی ماریں گے تو غلط ہے, خیانت کریں گے تو غلط ہے, 2-4 کا نقصان ہوگا نا. حکمراں اگر یہ کام کرے تو, اب سنیں بخاری شریف کی حدیث, ایک شخص سنیے گا لفظ, شخص رسول اللہ کے ساتھ موجود صلی اللہ علیہ وسلم, اور قتال کا میدان سجا ہوا ہے, اور رسول اللہ کے ساتھ مل کر, صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ شخص کہہ رہا ہوں سنیے گا, قتال کر رہا ہے, اور اس کے دوران یہ قتل ہو گیا. قتل شخص اور قتل ذہن میں رکھیے گا. تو صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی, حضور یہ تو شہید ہوا, یہ تو جنت میں. تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, یہ جہنم میں ہے, میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ساتھ قتال کر رہا تھا. کا غنیمت کا مال, ماضی میں مال غنیمت کا مال, بلکہ غنیمت کا مال ہی کہیے, غنیمت کا مال آیا تھا. غنیمت کے مال کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے, باقی بیت المال میں جاتا ہے. آج کل کی اصطلاح ہمارے یہاں چلتی ہے نیشنل ایکسچیکر, ریاست کا مال ہوتا ہے, اور ریاست کا مال پوری عوام کی امانت ہوتی ہے. سنیے, مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے چرا لی تھی, 1 single piece of cloth, ایک کپڑا, ایک چادر چرا لی مال غنیمت میں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کے میدان میں کھڑا ہے, انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کے درمیان میں کھڑا ہے, قتل بھی ہو گیا ادھر. نہ یہ صحابی نہ یہ شہید. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں میں. او بھائی, جمعے کی خطاب کا ایک بڑا مقصد وعد و نصیحت اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تیسری دفعہ بھی کہہ رہا ہوں, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اور اس ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس کہ اس ممبر سے امت کے اسلاف نے حق گوئی کا حق ادا کیا ہے, حکمرانوں کو بھی سمجھایا ہے, وعد و نصیحت بھی کی ہے, اور ظلم کے خلاف بھی بات کی ہے. قوم مرنے کے لیے رہ گئی, پٹنے کے لیے رہ گئی, چالان کے لیے رہ گئی, ٹیکسز کے لیے رہ گئی, بھوک کے لیے رہ گئی, اور اوپر عیاشیوں کے ڈھیر. اور گواہی کون دے رہا ہے؟ آئی ایم ایف گواہی دے رہا ہے. بناؤ وکٹری کا نشان. کیا وکٹری دی ہے اپنے اس قوم کو؟ ایک تو سود کا دھندا, کوئی ہمیں خوشی نہیں ہے ہمیں سودی قرضے ملیں, اور اللہ کے رسول سے جنگ کا معاملہ بڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ونڈو ڈریسنگ، جھوٹ، خیانت، اختیارات کا غلط استعمال، ظالموں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، مظلوموں کی مظلومی میں اور اضافہ کرنا. ایک چادر پہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں اور دل کی ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، بھائی مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا. ذرا IMF نے آنکھیں دکھائی تو فوراً رپورٹ چھاپ دی. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کر سکیں گے پھر؟ اسی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے. کئی مرتبہ پچھلے خطابات جمعہ میں یہاں بھی لاہور بھی بات کی ہے، موت آنی ہے بھائی، قبر میں جانا ہے، اور 1% قبر میں نہیں جائے گا میرے آپ کے ساتھ. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. آخری ایک اور مختصر بات، اور وہ غزہ اور فلسطین کے تعلق سے. ٹرمپ نے دباؤ ڈال کر سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور کروا لی. ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان نے اس قرارداد کو بھی اس کی حمایت کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں، فلسطینیوں سے کچھ نہ پوچھا جائے. وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں دنیا فیصلے کر رہی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو آن بورڈ نہ لیا جائے. اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی ایک ہم استحکام فورس بنائیں گے، اور اس میں پاکستان بھی شرکت کے لیے آمادگی اظہار کر رہا ہے. اس کا بڑا پریشر آ رہا ہے ہمارے اوپر. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم ایکارڈ کو بھی سائن کرنے کی بات، جس کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی صہیونی ریاست کو تسلیم کرنا. بارہا ہم نے 2-2.5 سال میں یہ باتیں مستقل دہرائی ہیں کہ بابا قوم قائد اعظم کی پالیسی ڈے 1 سے بالکل کلیئر تھی. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے اور یہ صہیونی ریاست کا قبضہ ہے. اس کو ماننے کا مطلب ظلم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، اور پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. ہمارے اور باتیں چل پڑی ہیں. ہم تو ٹرمپ کو بھی اتنی اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی میری بیگم تو اتنی تعریف نہیں مانتی، اس کو بھی کان میں تم کہہ دو آ کر. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اور حماس سے ہمدردی رکھنے والے اور ان کی آواز کو دنیا میں پہنچانے والے وہ حضرات کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا سارا پیش نظر ہے قدس کی حفاظت اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت، باقی کچھ اور نہیں. اور یہ امت کے ذمے مسجد اقصیٰ کی حرمت کی حفاظت کرنا، یہ امت کے ذمے ہے جو فرض وہ ادا کر رہے ہیں. اور یہاں میں نے بات پہلے بھی کی ہے کہ ان کو حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے کہ بوسنیا کے اندر مسلمانوں کو غیر مسلح کرنے کے بعد جو کچھ ظلم ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہماری حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کے سامنے جھکیں، امت کو کھڑا ہونا چاہیے. امت انما المؤمنون اخوہ، اور امت کو ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یقیناً اس میں مشکلات آئیں گی، کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں کامیابی انشاءاللہ تعالی. تو ہم ہماری حکومت سے اس کو مطالبہ کیا، کون کسی کی سنتا ہے، لیکن ہم واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے نصح و خیر خواہی کے جذبے سے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اقصیٰ کی حفاظت اور اس کی حرمت کا دفاع کرنا یہ امت کے ذمہ فرض ہے. یہ فریضہ وہاں کے مجاہدین نے انجام دیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں. اور وہ نتن یاہو کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل تو بنے گا، میرا روحانی مشن ہے، وہ تو آگے بڑھ کر رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امریکہ کا ساتھ دینا، ابراہیم ایکارڈ کو قبول کرنا اور کسی بین الاقوامی فوج کا حصہ بننا، یہ دراصل اسرائیل کو قبول کرنے اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ بے انصافی کرنے کے مترادف ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو، امت کے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.